السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 73 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں دو ایسے افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کو دیکھتے ہوئے اگر ہم رشک و حسد یا جیلسی کریں تو وہ اللہ کے نزدیک ہرگز معیوب نہیں، یعنی دین اسلام میں ان دو افراد پر حسد کرنا جائز ہے، اور ان دو افراد کے علاوہ ہرگز جائز نہیں کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کسی بھی قسم کا حسد کرے۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی خصلتوں پر، ایک اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرے اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشک جائز نہیں، یعنی دین اسلام میں کسی بھی شخص سے کسی بھی قسم کا حسد کرنا، جیلسی رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، سوائے دو چیزوں پر، یا یوں کہا جائے کہ دو آدمیوں کی خصلتوں پر، یعنی ان میں موجود دو ایسی عادات کو دیکھ کر اگر حسد کیا جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ ان میں ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سا مال دیا ہے اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں راہ حق سے مراد یہی نہیں کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جا رہا ہے، کہیں مسجدیں بنوا رہا ہے، کہیں حج پر جا رہا ہے اور کہیں جہاد پر خرچ کر رہا ہے، بلکہ ہر اس جگہ پر جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ اس نے ان کا حق ادا کرنا ہے، مثلاً اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کی کفالت، رشتہ دار، قرابتدار، غربا، مساکین کی ضرورت پوری کرنا، اور پھر بھلائی کے دوسرے کاموں پر خرچ کرنا۔ اور پھر جب ایسا شخص اپنا مال صرف بھلائی کے کاموں پر، جائز امور پر خرچ کرتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی دوسرا شخص اپنے دل میں رشک و حسد کے جذبات محسوس کرتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، جبکہ کسی شخص کی اس دولت پر حسد کرنا یا رشک کرنا، جیسے کسی نے کوئی نئی گاڑی، گھر یا کسی کاروبار کی بنیاد ڈالی، اب دوسرا شخص اس کو دیکھ دیکھ کر کڑ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کتنا مال ہے اور میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں، قیمتی ملبوسات بھی نہیں، تو ایسی صورت میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کی در حقیقت ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنے لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں، جبکہ وہ شخص جو اپنا مال مسلسل راہ حق میں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کسی کا حسد کرنا اس لیے جائز ہے کہ انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہو کہ میں بھی بھلائی کے کاموں میں خرچ کروں۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو دیکھتے ہوئے حسد کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے، وہ کون سا شخص ہے؟ وہ ایسا شخص ہے جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دنیاوی علم کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے، جبکہ قرآن و حدیث کا علم ایسا ہے کہ جس کے ذریعے انسان نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ فیصلہ تو صرف قاضی کرتا ہے، جج ہی کرتا ہے، تو شاید یہ حدیث مبارکہ ان کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم نہ جانے دن بھر میں کتنے فیصلے کرتے ہیں۔ اب جیسے مجھے گھر سے باہر جانا ہے تو میں ایک لمحے کے لیے سوچوں گی کہ میں کیا پہن کر باہر جاؤں،
تو اپنے لباس کا، اپنے پردے کا خیال کرتے ہوئے گھر سے نکلنا، کسی سے ملنا تو یہ سوچنا کہ آیا اس سے میرا ملنا میری ذاتی غرض کے تحت تو نہیں، یا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مل رہی ہوں۔ کوئی کاروبار کرنا تو سوچنا کہ کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو شامل نہیں، کہیں مجھے جھوٹ کا سہارا تو نہیں لینا پڑے گا۔ یعنی قدم قدم پر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنا، اور پھر لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینا، تعلیم دینا۔ تو ایسا شخص جو مال میں اور علم میں ہم سے بڑھ کر ہو، اعلیٰ ہو، اس سے ہمارا حسد کرنا جائز ہے، اور مال بھی وہ جو جائز اور حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو اور پھر جائز اور رائے حق میں خرچ بھی کیا جا رہا ہو، اور علم وہ جو قرآن و حدیث کا علم ہو اور پھر اس کے مطابق وہ شخص چل بھی رہا ہو۔ یہ نہیں کہ بس علم حاصل کر لیا لیکن اس علم کی جھلک اس کی زندگی میں نظر ہی نہ آ رہی ہو۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام بہتر طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔